بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ. تو چلیے جی، حکومت نے 38 اشیاء پہ ان کی امپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے، اور کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، اس سے کون سا فرق پڑ جانا ہے، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو ویسے ہی رہے گا، اس میں کیا تبدیلی آئے گی. لیکن میں خود بھی کئی سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے جو ہم نہیں کر پاتے، اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ ایک لیڈ کلچر ہے ہمارے سسٹم میں جو یہ چیزیں کرنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، جو 38 اشیاء ہیں جس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، امپورٹڈ ملک ہے، ٹوائلٹریز ہیں، مچھلی کی اور اس کی پروڈکٹس ہیں، وہیکلز ہیں، موٹر گاڑیاں وغیرہ، تو یہ اور بہت سی بے شمار چیزیں 38 میں سے جو ہمارا امیر طبقہ یا آپ کہہ لیں اپر مڈل کلاس ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو اس پہ اگر مہینے میں 70-80 ملین ڈالر بھی ہمارے بچ جاتے ہیں تو کوئی یہ بری چیز نہیں ہے. سال میں اگر 6 سے 7 بلین ڈالر کی ہمیں بچت ہو جاتی ہے تو یہ بھی کوئی برا اسٹیپ نہیں ہے میرے خیال میں. اور کچھ لوگوں نے تو اب یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے، بلکہ میں دیکھ بھی رہا تھا کہ جن لوگوں نے پیٹس پال رکھے ہیں، بلیاں یا کتے گھروں میں، تو وہ میں ان کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا کہ جی یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے، تو کیا ہوگا، تو کم از کم اس سے پابندی اٹھا دی جائے. چلیے مان لیتے ہیں، لیکن میرا خیال میں تھوڑا سا اپنے کتوں اور بلیوں کو بھی ذرا تھوڑا سا کہیں کہ اڈیپٹ کریں جو ہماری اس وقت اکنامک سچویشن ہے، تھوڑا سا کوآپریٹ کریں اور جو گھر میں تھوڑی سی محنت کریں. تو میں نے خود بھی ایک کہیں کے زمانے میں کتا پالا تھا لیبراڈور، تو میں اس کو گھر ہی میں جو ہے کبھی امپورٹڈ میں نے اس کو کھانا نہیں دیا، اور ماشاءاللہ بڑا زبردست وہ اس کی صحت تھی. تو یہ کہنا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق تو پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ اس موقع سے اب یہ معلوم نہیں ہے کتنے عرصے کے لیے ہوگا، یا صرف بجٹ تک کا ہے، یا بجٹ کے بعد پھر اس کو ریوائز کیا جائے گا، یا بجٹ میں پھر اس کو 2 مہینے کے لیے ہے، سال کے، وی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ اچھا موقع ہے میرے خیال میں کہ ہمارے جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جو لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان کے اندر ہے، کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. مثال کے طور پہ بہت سی چیزیں جو پاکستان میں بڑی آسانی کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہیں. اگر آپ مشینری امپورٹ نہیں بھی ہے پاکستان میں تو آپ امپورٹ کریں. مثال کے طور پہ پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا پانچواں ملک ہے جو دودھ بناتا ہے، لیکن ہم پھر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مکھن ہے، چیز ہے، باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں پہلے بھی کچھ کمپنیز ہیں، مثال کے طور پر ایڈمز ہیں، نور پور ہے، ایک دو اور بھی شاید کمپنیز ہیں جن کے نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہیں، لیکن وہ بھی چیز بناتے ہیں. چلیے کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی لیکن استعمال تو کیا جا سکتا ہے. ضروری ہے کہ آپ ہیپی کاؤ کا ہی چیز کھائیے یا جو پاکستان میں ملتا ہے وہ. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے. اس طرح مجھے یاد ہے کہ ڈوڈرنس وغیرہ اور ٹوائلٹری سے پابندی لگی ہے، یا شیونگ فوم جو ہے اس پہ پابندی بھی لگ جائے گی. تو مجھے یاد ہے کہ زمانے میں ڈوڈرنٹس پاکستان میں ایک کمپنی ہوا کرتی تھی گولڈ، وہ بنایا کرتے تھے، اور آپ یقین جانیے زبردست ڈوڈرنٹس ہوا کرتے تھے. پھر وہ غائب ہو گئے مارکیٹ سے. اب لوگوں کو جو ہے وہ امپورٹڈ ڈوڈرنٹس ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اب ضروری نہیں ہے کہ آپ سامن کھائیے، اسموکڈ سامن یا امپورٹڈ سامن، نارویجین سامن ہی آپ نے کھانی ہے. آپ وائٹ سامن پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، آپ اس کا استعمال کیجئے. ٹھیک ہے، اس میں ذرا کانٹے ہوتے ہیں، صحیح پروسیس بھی شاید ہم نہیں کر پاتے چیزوں کو، لیکن اب یہ موقع ہے ہماری لوکل انڈسٹری کے لیے کہ تھوڑا ان چیزوں کی طرف توجہ دیں جو ہم پاکستان میں بڑی آسانی کے ساتھ پیدا کر سکتے ہیں. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ کیا ہم شیونگ فوم جو ہے یا جیل نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اگر یہ کام 20 سال پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ایک کاسٹ آف پروڈکشن ہمارے ہاں زیادہ ہو گئی اور پھر باہر سے چیزیں آنے لگیں تو ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پائی. تو لیکن یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ باہر دنیا کو بھی یہ ایک میسج تو ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئیے. جن کمپنیز نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہے، مثال کے طور پر آسٹریلین ایک دودھ کمپنی ہے پرائما، ان کا بھی دودھ ملتا ہے پاکستان میں، لیکن وہ لوکلی پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ سب کچھ لوکلی ہوتا ہے. تو دس از گڈ کہ اگر باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو انکریج کرنا چاہیے.
دوسری طرف ایک بات اور بھی ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ جہاں جو کچھ اب یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب افغانستان میں کیونکہ ٹرانزٹ ٹریڈ افغانستان سے ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں افغانستان سے آ جاتی ہیں، تو مجھے ایک اپریہنشن ہے کہ اب یہ ساری چیزیں افغانستان میں کوئی امپورٹ کرے گا اور پھر وہ ری ایکسپورٹ ہو جائیں گی پاکستان یا یہاں پہ آ جائیں گی، تو اس کا بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی کہ اسمگل ہو کے وہ آئٹمس پاکستان نہ آ جائیں۔ لیکن یہ ایک اچھا اقدام ہے، ٹھیک ہے، بہت کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمارے جیسے ملک کے لیے جس کی ساری ٹوٹل ایکسپورٹ ہی تقریباً 20 سے 30 بلین ڈالر تک کی ہوتی ہے، اور ہماری ایکسپورٹس تو ماشاءاللہ بڑھ کے 50 بلین ڈالر تک کی امپورٹس جو ہیں وہ 50 بلین ڈالر تک کی ہونے جا رہی ہیں، تو ہمارے جیسے ملک کے لیے اگر سال میں ہم 6-7 بلین ڈالر بھی امپورٹ کی مد میں بچا لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ایک اچھا اقدام ہے میرے خیال میں، اور اس سے پھر ہمارے اپنے آپ کو بھی تھوڑا بہت ہم کو اڈیپٹ کرنے کا یہ ہے ایک ہمیں ہوگا، ہم جیسے لوگ جو کچھ نہ کچھ، میں خود بھی چونکہ کچھ نہ کچھ امپورٹڈ آئٹم استعمال کرتا ہوں جس طرح میں نے ذکر کیا پہلے، تو شاید ہمیں بھی کوئی سوچنے سمجھنے کا یہ حوصلہ ہو کہ اب کیا ہمیں کیا جائے، تو میں اس پالیسی کو جو بین لگایا گیا اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں۔ گو کہ کچھ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک تو مائنڈ سیٹ بھی ہے، اس میں بھی تھوڑی بہت بہتر تبدیلی آتی ہے، اور پھر جو لوکل ہمارے لوگ ہیں وہ ان ایریاز میں جو 38 یا سارے 38 کے 38 اگر نہ صحیح تو اس میں سے 5-10 جو اشیاء ہیں اس میں بھی انویسٹ کر لیں گے اور لوکلی پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، ہماری اپنی لوکل پروڈکشن ہوگی، اور وہ کیا معلوم، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد میں چونکہ ہیگن ڈیس اور بہت سی جو آئس کریم کی فرینچائزز ہیں وہ کھل گئی ہیں، لیکن ہمارے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے اسلام آباد میں ایک نام سے ایک آئس کریم کا کھولا پارلر، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت چلا، اور اب وہ پشاور میں بھی کھل گیا، شاید کراچی لاہور میں بھی کھل گیا، تو اس طرح ایک ڈومیسٹک جو ہے کمپنی یا فرینچائز بھی ڈیولپ ہو گئی، تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی انیشیٹو لیں، ہمارے ینگ لوگ جو ہیں ان میں ہے انیشیٹو، اگر ان کے پاس پیسہ ہو تو یقینی طور پہ وہ بہت دے کین پرفارم ریئلی ویل، تو میرا کہنا یہی ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور لیٹس ہوپ کہ ہمارا IMF کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، آج چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو لیٹس ہوپ کہ ہم جو اس وقت کی جو سچویشن ہے اس سے ہم باہر نکل آئیں گے، لیکن اکنامک سچویشن جو ہے وہ تب تک صحیح معنوں میں ٹھیک نہیں ہوگی جب ہم اپنی 2-3 چیزیں ہیں، جب تک ہم جو ہماری اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز ہیں تقریباً 1.5 سے 2 ٹریلین روپیز ہم سالانہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو ہمیں پرائیویٹائز کرنا پڑے گا، سرکولر ڈیٹ کا معاملہ ہے اس کو حل کرنا پڑے گا، اپنے انڈسٹری کو ہمیں جو انڈسٹریل بیس ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے، براڈ کرنا ہے، اور پھر ایگرو بیس انڈسٹری ہم نے لگانی ہے، اور پھر انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے باہر سے، تو یہ تمام چیزیں پولیٹیکل جو ہے آپ کی اسٹیبلٹی ان حالات کے ساتھ لنکڈ ہیں، کوئی چیز بھی اکانومی کوئی ویکیوم میں آپریٹ نہیں کرتی، تو یہ تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، لیکن لیٹس ہوپ کہ تھنگز انشاءاللہ وڈ گیٹ بیٹر۔ تھینک یو ویری مچ، دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ، اللہ حافظ۔